الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. حضرات محترم، آج ایک بار پھر درس میں حاضر خدمت ہوں. دعا اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو شاد و آباد رکھے. حضرات محترم، پچھلی ویڈیو میں اور پچھلے درس میں ہم نے عشق و محبت کے حوالے سے اس کی اقسام بیان کی تھی. اس میں سے ایک اقسام ہم نے حرام، یعنی ایک ایسا عشق جو حرام ہوتا ہے، ناجائز و حرام، اس پر بھی گفتگو کی تھی. اور آج یہیں سے اس گفتگو کو آگے لے کے چلتے ہیں اور آج عشق مزاجی اور عشق حقیقی پر گفتگو ہوگی. حضرات محترم، اکثر یہ سوال کیا جاتا ہے کہ یہ کس طرف اور یہ کسی کی طرف دل کے مائل ہونے کا نام ہے، اور یہ بات کسی پر پوشیدہ نہیں کہ دل کا مائل ہونا انسان کی قدرت و اختیار سے باہر ہے. اور جب ایک چیز انسان کی قدرت و اختیار سے ہی باہر ہے تو پھر بسا اوقات محبت کو واجب قرار دینا کس طرح درست ہو سکتا ہے. حضرات محترم، علماء اہل سنت نے اس کا بہت اعلیٰ جواب دیا ہے. فرماتے ہیں جب حصول محبت کو واجب قرار دیا جاتا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے محبت، تو اس سے مراد یہ ہے کہ انسان بالقصد ایسے اعمال و افعال اختیار کرے جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے اور اس کے قلبی میلان کی نشاندہی کرنے والے ہوں. جیسے ان ذوات قدسیہ کے حقوق کو سب سے مقدم رکھنا، فرض و واجب کردہ عبادات کو ان کے تمام شرائط کے ساتھ خوش دلی کے ساتھ ادا کرنا، نیز رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر استقامت کے ساتھ عمل کی سعادت حاصل کرنا. یہاں تک بیان کردہ تفصیل کے بعد یقیناً آپ اس حقیقت کو تسلیم کرنے میں تردید سے کام نہ لیں گے کہ عشق و محبت کے اس وقت تک اچھا یا برا نہیں کہا جا سکتا جب تک ان کا سبب معلوم نہ ہو جائے، کیونکہ اسباب کی معرفت کے بعد ہی کسی انسان کے لیے فائدہ یا نقصان، ثواب یا گناہ کے حصول، دنیا و آخرت میں عزت یا ذلت کی مقدار ہونے اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مقبول یا مردود ہونے کا کوئی حکم لگایا جا سکتا ہے. پھر اسی طرح عشق حقیقی اور عشق مجازی، یہ محبت کی دو قسمیں ہیں. عشق حقیقی سے مراد عشق الہی عز و جل ہے. نیز اس قسم میں ہر وہ عشق و محبت داخل ہوگی جسے اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر کیا جائے، چاہے وہ انبیاء علیہ السلام سے ہو یا عام مومنین و مومنات سے ہو. اور عشق مجازی سے مراد نفسانی محبت ہے. اس لفظ کو اکثر عورتوں پر یا خوبصورت لڑکوں کی جانب والی نفسانی اغراض سے بھرپور محبت و عشق کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. اس تفصیل کے بعد اپنی اطراف میں مسلم معاشرے پر ایک سرسری نگاہ دوڑائیں تو آپ بآسانی یہ مشاہدہ کر سکیں گے کہ آج مسلمانوں کی اکثریت عشق مجازی کی آفت میں پوری طرح گرفتار ہے، بلکہ بسا اوقات یوں محسوس ہوتا ہے جیسے ان کی زندگی کا مقصد صرف اور صرف جنسی مخالف کی توجہ اپنی جانب مبذول کروانا ہی رہ گیا ہے. اس نفسانی سامان لذت سے بھرپور کام میں کس قدر نقصانات پوشیدہ ہیں، ان کی ایک جھلک آپ کے سامنے ایک واقعے کے تحت عرض کرتا ہوں. اس میں پہلا نقصان وقت کے ضیاع کی صورت میں مشاہدہ کیا جا سکتا ہے. وقت جیسی قیمتی دولت کی قدر کرنے والے بخوبی جانتے ہیں کہ یہ نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عطا کرتا ایک ایسا قیمتی سرمایہ ہے کہ جسے صحیح مقام پر خرچ کرنا انسان کو دنیا و آخرت میں کامیابی اور کامرانی کے قریب تر کر دیتا ہے، جبکہ اس کا غلط استعمال انسان کو مسلسل ناکامیوں کی دلدل میں دھنستا چلا جاتا ہے. ضیاع وقت کا احساس دلاتے ہوئے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ مصیبتیں تو بے شمار ہیں لیکن وقت کا ضائع کرنا سب سے بڑی مصیبت ہے. اور اسی احساس میں مزید تقویت کے لیے
حضرت محمد بن حاتم ترمذی علیہ رحمہ کا ارشاد گرامی ہے، یقیناً یہ بھی توجہ طلب بات ہے ہمارے لیے کہ تمہارا اصل سرمایہ تمہارا دل اور تمہارا وقت ہے، جبکہ تم نے ان دونوں کو خیالات کی گندگیوں میں پھنسا دیا ہے اور اپنے اوقات کو ان گناہوں میں ضائع کر دیا ہے جن کا ارتکاب مناسب نہ تھا۔ وہ شخص کب نفع کما سکتا ہے کہ جس کا راس المال یعنی اصل سرمایہ ہی خسارے میں ہو؟ لیکن عشق و محبت کے سلاب پر بہنے والے خواتین و حضرات اپنی زندگی کے قیمتی لمحات کی قدر و قیمت سے بے پرواہ انہیں بے انتہا بے دردی کے ساتھ بیکار ترین کاموں میں صرف کر کے اپنی آخرت میں طویل پچھتاوے کا سامان کرتے نظر آتے ہیں۔ مثلاً اسکول اور کالج اور یونیورسٹی کے گیٹ کے باہر کھڑے ہوئے جنس مخالف کی ایک جھلک کے منتظر نوجوان، چھٹی کے انتظار اور چھٹی کے بعد بس اسٹاپ تک بلکہ بعض اوقات تو گھر تک پہنچانے کے لیے پیچھا کرنے میں اپنا قیمتی وقت ضائع کرتے ہوئے بآسانی دیکھے جا سکتے ہیں۔ یوں ہی بعض اوقات محلے میں رہنے والی کسی لڑکی کی جانب دل مائل ہو جائے اور اپنی چھت پر سے اس کی ایک جھلک نظر آنا ممکن ہو، تب بھی عاشق زار کو چھت پر گشت کرتے ہوئے کئی گھنٹے انتظار میں کاٹ دینا بے حد آسان محسوس ہوتے ہیں۔ حضرات محترم، یہ وہ نشاندہی ہے عشق و محبت کے حوالے سے جس میں عموماً ہر ایک انسان مبتلا ہے۔ پھر اسی کی دوسری قسم ایک یہ ہے کہ اپنی قلبی جذبات پہنچانے اور اچھے انداز تحریر سے متاثر کرنے کی غرض سے ایک بہترین خط کی تیاری بھی کثیر وقت کو تقاضا کرتی ہے، کیونکہ سب سے پہلے اس قسم کی مددگار مواد کو پڑھنا، پھر اشعار کی صورت میں محترمہ کی شان بیان کرنے کے لیے عاشقہ اور معشوقہ والی اشعار پر مشتمل کتاب کا مطالعہ کرنا، اور پھر خوب سوچ سمجھ کر اپنی تمام تر صلاحیتوں کو بروئے کار بناتے ہوئے ایک بہترین خط وجود میں لانا یقیناً طویل وقت کا تقاضا کرتا ہے۔ پھر اس قلبی کیفیات کے ترجمان مکتوب کو دوسروں کی نگاہوں سے پوشیدہ رکھتے ہوئے محبوب تک پہنچانے کی منصوبہ بندی اور پھر اس پر عمل پیرا ہونا بھی بہت سا وقت فضول خرچ کروا دیتا ہے۔ یوں ہی دوسری جانب سے بھیجا گیا مکتوب پڑھنے اور اس کے بعد غیر یقینی مستقبل کے بارے میں خوش سہاگا ثابت ہوتا ہے، اور پھر فلمی ڈراموں کے ذریعے تھوڑی حاصل کر چکنے والا قابل رحم عاشق خوب اچھی طرح جانتے ہیں کہ کسی کا دل اپنی جانب مائل کرنے کے لیے کم از کم اپنے ظاہر کو سنوارنا اور کسی مشہور فلمی شخصیت سے مشابہت اختیار کرنے پر پریکٹیکل بے حد ضروری ہے۔ اسی بنا پر ایسے حضرات مشن پر روانگی سے قبل ایک طویل مدت تک اپنے آپ کو آئینے میں مختلف پہلو سے دیکھ کر خود سے سوال کرتے رہتے ہیں کہ میں کیسا لگ رہا ہوں، یہاں تک کہ اندر سے آواز آتی ہے، آج تو ایسا خوبصورت لگ رہا ہے کہ جس ہیرو کی نقل کی گئی اگر وہ ہیرو بھی تجھے دیکھ لیتا تو شاید تجھے استاد تسلیم کرتے ہوئے شاگردی میں آنے کے لیے ویٹنگ لسٹ میں اپنا نام لکھوانا بہت بڑی سعادت سمجھتا۔